اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا کرنا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام سارے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی معرفت دین اسلام کے اہم واجبات میں سے ایک واجب ہے. اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق میں سے دو حق کا میں نے تذکرہ کیا تھا. ایک ہے ایمان لانا اور نمبر دو تصدیق کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں تیسرے نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے زیادہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے سوا ہر چیز سے عزیز اور محبوب اور پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ بنا دے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تم مومن کہلانے کے قابل بنے. دیکھیں محبت ایک مخفی چیز ہے، محبت ایک پوشیدہ چیز ہے. کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، کیسے پہچانا جائے؟ محبت کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں سے پہچانا جائے گا. اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے، ضروری ہے اس کے اس دعوے کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھا جائے. معلوم ہو جائے گا وہ اپنے اس دعوے میں کھرا ہے کہ کھوٹا. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ کی پیروی نہ کرے، آپ کے سنتوں کی اتباع نہ کرے، ایسا آدمی اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے. محبت اتباع کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اسوہ بنانے کا نام ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے، مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی صورت اور سیرت کو اپناتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو یقیناً ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ ہوگا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول
میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے، شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، دوڑا دوڑا چلا آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ آپ جنت میں انتہائی اونچے درجے پر ہوں گے، اللہ آپ کو مقام وسیلہ پر فائز کرے گا۔ ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ دنیا میں جب آپ کے دیدار کی چاہت ہوتی ہے، آپ کی مجلس میں دوڑا چلا آتا ہوں، دیدار کر کے دل کو سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جبریل وحی لے کر کے آ گئے، اس وحی میں کس بات کا تذکرہ تھا؟ اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، اللہ نے یہ نہیں کہا من یحب اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، اس لیے کہ صحابی نے نبی سے محبت کا اظہار کیا تھا تو اللہ نے کہا محبت کی دلیل دو۔ آدمی دعویٰ پیش کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی دلیل دے۔ صحابی نے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا، محبت کا اظہار کیا تو اللہ نے کہا نبی سے محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ روز قیامت ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً ان لوگوں کی دوستی کا ہی اچھی دوستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق اطاعت اور اتباع بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دنیا میں پوسٹ مین کی نہیں تھی کہ آپ دنیا میں آئے، لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا، چل بسے۔ اللہ نے آپ کو مطاع بنایا ہے، اللہ نے آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اصل اطاعت رسول کی اطاعت کو قرار دے کر کے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے تابع کر دیا، کہا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس کے اللہ کی اطاعت کی۔ جمادات اور نباتات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم آپ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے؟ حیوانات آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جیسے اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے رونے کی سی آواز نکالی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے آواز دی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فوراً انصاری صحابی دوڑے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، نصیحت کی، کہا کہ اللہ نے ان بے زبان مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہو اور اسے محنت اور مشقت کا کام لیتے ہیں۔ تو اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، آپ کے مقام کو جانتا تھا، جب آپ نے اسے چپ کرایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسی طرح ممبر بننے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی کا ٹیک لگا کے جو خطبہ دیا کرتے تھے،
جب ممبر تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، وہ ٹہنی زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس ٹہنی کے پاس لے گئے، جس طرح بچہ اپنے روتے بچے کو خاموش کراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اس ٹہنی کو اپنے گلے سے لگا دیا۔ وہ زور قطار رونے لگا، بالآخر اسے سکون آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، رونے کا سبب بیان کیا۔ یہ ٹہنی کھجور کی یہ شخص اس لیے رو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئی۔ تو جمادات اور نباتات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حیوانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ کیا بات ہے کہ ہم آپ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ آپ کے طریقے کی پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں کا اتباع کیا جائے۔ سال میں ایک مرتبہ میلاد بنا لینے سے کوئی بھی آدمی محب رسول نہیں بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی سے محبت یہ ہے کہ آپ کے طریقے پر چلا جائے، بدعتیں ایجاد نہ کی جائے۔ بدعت ایجاد کرنے والا روز قیامت حوض کوثر سے دھکار دیا جائے گا۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہوئے پروردگار تو ہمیں سچا محب رسول بنا، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا آپ کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق ہے۔ سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں؟ جواب یہ ہے کہ جیسے صحابہ نے اطاعت کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ کھجور سے بنی شراب استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، پوچھا کہ اطلاع مل گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کس بات کی اطلاع؟ حرمت شراب کی اطلاع۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سننا تھا کہ سب نے ایک آواز کہا، اے انس شراب کی ان مٹکوں کو بہا دو۔ صحابہ نے ذرا برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کی۔ حکم ملا، مٹکے بہا دیے۔ شراب کی عادت چھوڑنا مشکل ہے کہ بیڑی سگریٹ کی عادت۔ ہم سے بیڑی سگریٹ کی عادت چھوڑتی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تھے، شراب کی عادی تھے، شراب کے رسیات تھے۔ جیسے ہی کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑا، انہوں نے فوراً اپنی اس بری عادت سے باز آ گیا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گئے۔ حکم الہی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی وہ عصر کی نماز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا۔ ایک مسجد پر سے اس کا گزر ہوا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ نمازیوں سے مخاطب ہو کر کے اس شخص نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. صحابہ رکوع کی حالت میں ہیں. وہ چاہتے تو یہ بھی سوچ سکتے تھے چلو مغرب سے دیکھا جائے گا. اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اب ہم اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, مغرب سے ہم اپنا قبلہ ٹھیک کر دیں. رکوع کی حالت میں تھے, حالت رکوع میں صحابہ اکرام نے اپنا قبلہ درست کر دیا. یہ ہے اطاعت. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے نماز میں اپنے جوتے اتار کر کے بائیں طرف رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم, اے میرے صحابہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم کچھ نہیں جانتے, ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے, ہم نے بھی جوتے اتار دیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارنے کی وجہ بیان کی. کہا کہ جبریل آئے, مجھے اطلاع دی, خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے, چنانچہ میں نے جوتے اتار دیے. یہ ہوتا ہے اطاعت, یہ ہوتا ہے اتباع. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, نکال کر کے پھینک دیا. فرمایا تم میں کا کوئی شخص آنکھ کے اندر کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے چل دیے, لوگوں نے اس صحابی سے کہا اپنے سونے کی انگوٹھی اٹھا لو, اس سے کوئی دوسرا اور فائدہ حاصل کرو. کیا تھا اس صحابی رسول کا جواب؟ کہا جس انگوٹھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے پھینک دیا ہو, میں کبھی اس انگوٹھی کو نہیں دے سکتا. یہ ہے اطاعت, یہ ہے اتباع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع ایسے کریں کہ آدمی نہ واٹ کرے, نہ کیوں, نہ کیا, نہیں. آپ کا حکم مل جائے, بس آپ کے حکم کے آگے اپنے سے تسلیم خم کر دے, اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكرم وأكبر.